سب سے پہلے آپ تمامی سنی حضرات کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکبادیاں۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ آج عید کی مصروفیات تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہی ہے، مگر آپ ہماری ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ کے پاس اتنا وقت تو فی الحال ضرور ہے جس میں آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکیں۔ اور جب آپ ویڈیو دیکھ ہی رہے ہیں تو غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں یعنی وہابیوں کی نماز عید پر آج گفتگو ہو جائے اور آپ کی معلومات میں حیران کن اضافہ بھی۔ نیز وہابیوں کو ایک آئینہ بھی مل جائے جس میں اپنے دعوے کے مطابق یہ لوگ اپنا مکروہ چہرہ دیکھ سکیں، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، مطلب یہ کہ یہ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، مگر اس دعوے میں کتنی سچائی ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ کے سامنے گزشتہ سال جو مسجد حرام کے امام نے نماز عید پڑھائی تھی اس کی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ تکبیر کے وقت امام ہاتھوں کو کہاں تک اٹھا رہے ہیں اور کتنا اٹھا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ہاتھ وہ کہاں باندھ رہے ہیں جبکہ ان کے پیچھے والے یعنی مقتدی لوگوں کا ہاتھ کہیں اور ہے اور امام کا ہاتھ کہیں اور، تیسرا یہ کہ سورہ فاتحہ مکمل ہونے پر آمین کتنی آواز میں لوگ کہتے ہیں۔ فی الحال انہی تین باتوں کو اس ویڈیو میں آپ کو نوٹ کرنے ہیں، پھر آگے بات کریں گے، تو ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو۔ تو سامعین دیکھا آپ نے کہ امام کعبہ نے نماز عید میں بار بار تکبیرات کہے اور ہاتھوں کو بلند کیا یعنی رفع یدین کیا۔ اب نام نہاد اہل حدیثوں سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایک بھی حدیث پیش کریں جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز میں تکبیرات پر رفع یدین کیے ہوں۔ سامعین آپ کو بتا دوں کہ ایسی کوئی حدیث یہ نام نہاد اہل حدیث اپنی نماز عید پر پیش نہیں کر سکتے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز میں ہر تکبیر پر رفع یدین فرمایا ہو۔ دراصل سامعین یہ سوال ان سے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ قیاس کا بھی صاف صاف انکار کر دیتے ہیں اور صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا اپنے دعوے کے مطابق انہیں چاہیے کہ حدیث شریف سے ثبوت پیش کرے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید میں تکبیرات پر رفع یدین فرمایا ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ امام کعبہ تکبیر پر ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں مگر ایک بالشت بھی ٹھیک سے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی کندھے تک امام کعبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، حالانکہ آپ وہابیوں کی اس کتاب کو دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 450 پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے، لیکن آپ امام کعبہ کے ہاتھ ہرگز بھی کندھوں تک اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے اور نہ ہی اب بھی دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کو دیکھ لیں، ان کے ہاتھ کاندھے تک اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین آپ نے دیکھا کہ امام کعبہ کے ہاتھ کہیں اور بندھے ہوئے ہیں اور مقتدیوں کے کہیں اور۔ مقتدیوں نے تو ہاتھ سینے کے قریب یا یوں کہہ لیں کہ سینے پر باندھے ہوئے بھی ہیں، لیکن امام کعبہ ناف پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان نام نہاد اہل حدیثوں کی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 167 یعنی 167 پر لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے پر باندھا کرتے تھے، لیکن امام کعبہ نے کہاں ہاتھ باندھا ہے؟ سینے پر نہیں بلکہ ناف پر۔ ویڈیو چاہیں تو آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سامعین آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ مکمل ہونے پر آمین تو کہا گیا مگر اتنی اونچی آواز میں نہیں کہ مسجد گونج اٹھے، لیکن اہل حدیثوں کی مسجد میں جن کو مشاہدہ ہوگا وہ جانتے ہیں کہ کتنی اونچی آواز میں یہ لوگ آمین کہتے ہیں کہ مسجد گونج جاتی ہے، جس پر یہ لوگ ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی وہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 293 پر آمین کہنے سے مسجد کے گونجنے کا ذکر موجود ہے، لیکن امام کعبہ کی جو ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اس میں تو ایسا کیا ہی نہیں گیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کچھ ہو نہ ہو ہند و پاک کے نام نہاد اہل حدیثوں وہابیوں اور امام کعبہ کی نماز میں تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ فرق ہے۔
اب ان دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، یہ ہم ان نام نہاد اہل حدیثوں پر ہی چھوڑتے ہیں کہ ان کے نزدیک امام کعبہ کی نماز درست ہے اور سنت کے عین مطابق ہے یا ان وہابیوں کی اپنی۔ اور سامعین، آپ کے حساب سے کون صحیح اور کون غلط ہے؟ آپ چاہیں تو اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، جائیے کمنٹ باکس میں اور اپنی رائے لکھ کر سینڈ کر دیجیے۔ واضح رہے کہ اس ویڈیو میں نے وہابیوں کی کتاب اور امام کعبہ کی نماز کا موازنہ کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ان وہابیوں کو اپنے دعوے کے مطابق دلائل سے روبرو ہونے کا موقع ملے اور اپنی حقیقت سے یہ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ اور اس ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہند و پاک کے وہابی سعودی حکومت اور وہاں کے امام کو اپنا ہم عقیدہ ہم خیال ثابت کرتے رہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو وہاں کے امور کو اپنی تائید میں بطور حجت پیش کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا امام کعبہ کی نماز میں اس ویڈیو میں پیش کی گئی ویڈیو اور وہابیوں کی کتاب کے حوالے ان دونوں کو دیکھ کر اس ویڈیو کو دیکھنے والا بآسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہابیوں میں اور سعودیہ کے لوگوں میں بالخصوص وہاں کے امام میں کیسا واضح فرق ہے۔ باقی آپ حضرات کچھ رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔